جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن لے آئے، برکت ہوگی، ٹھیک ہے؟ جن کو نہیں آتا تو وہ بیٹھے رہے، خیر برابر کو اسے دیکھ لیں۔ قرآن کریم کی یہ مبارک سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ اس مبارک سورت کا نام کیا ہے؟ اور جن کے پاس قرآن نہیں ہے وہ مجھے دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں، جن کے پاس قرآن ہے وہ قرآن میں دیکھیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ لے آؤ۔ سورۃ الہمزہ، سورۃ الہمزہ، یہ مبارک سورت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ یہ مبارک سورت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ یہ مبارک سورت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ اس مبارک سورت کے اندر 9 آیات ہیں، صحیح قرآن لے آئے۔ اس مبارک سورت کے اندر 9 آیات ہیں۔ یہ مبارک سورت نازل کہاں پر ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ اس مبارک سورت کے اندر 9 آیات ہیں۔ اس مبارک سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ اس مبارک سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ترجمہ دیکھیے، ویل لکل، ویل بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے، افسوس کا مقام ہے، لکل ہر اس بندے کے لیے، ویل خرابی ہے بڑی، تباہی ہے بڑی، افسوس ہے بڑا، لکل ہر اس آدمی کے لیے، ہمزۃ لمزہ، ہمزہ جو غیبت کرنے والا ہے، جو غیبت کرنے والا ہے، لمزہ جو لوگوں کو منہ پر تانے مارنے والا ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لکل نرسہ قرآن اٹھا لے، قرآن اٹھا لے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، آبیانی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، افسوس ہے، لکل ہر اس بندے کے لیے جو ہمزہ غیبت کرنے والا ہے، لمزہ ایک منہ پر تانے مارنے والا ہے، الذی یہ وہ بندہ ہے، جمع جو جمع کرتا ہے، گنتا ہے، جو جمع کرتا ہے، مالن اپنے مال کو، جو جمع کرتا ہے، وعدد اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے، افسوس ہے ہر اس آدمی کے لیے جو غیبت کرتا ہے اور منہ پر تانا مارتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے الذی جمع مالا جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، وعدد اور اپنے مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب یہ بندہ گمان کرتا ہے، یحسب یہ بندہ گمان کرتا ہے، ان مالہ کہ اس بندے کا مال، یہ بندہ جو مال کو جمع کر رہا ہے، مال کو گن گن کر رکھ رہا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس بندے کا مال اخلدہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ بندہ کیا گمان کرتا ہے؟ کیا گمان کرتا ہے سنا اللہ؟ کیا رہے گا؟ یہ بندہ گمان کرتا ہے اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر ایسے بندے کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے، لوگوں کے منہ پر تانا دینے والا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اپنا مال جمع کرتا ہے اور مال کو گن گن کر رکھتا ہے، دماغ میں یہ بات گمان کرتا ہے اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ترجمہ واضح ہو گیا؟ کلا، اللہ نے جواب دیتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ غیبت کرنے والے کے لیے،
اس کے لیے کہہ رہے والی غیبت کرنے والے کے لیے، نمبر 2 تانے مارنے والے کے لیے، نمبر 3 مال کو جمع کر کے گننے والے کے لیے، نمبر 4 مال پر بھروسہ کر کے اس کے متعلق گمان رکھنے والے کے لیے۔ کیا؟ ہرگز نہیں۔ مطلب مالدار آدمی کا گمان بھی غلط، اس کا جمع کرنا بھی غلط، اس کا گن گن کر رکھنا بھی غلط، اور تانے مارنے والے کا تانا بھی غلط، اور غیبت کرنے والے کا غیبت کرنا بھی غلط۔ کلا، ہرگز نہیں۔ غیبت کرنے والے کی غیبت ٹھیک نہیں، تانا مارنے والے کا تانا ٹھیک نہیں، مال جمع کرنے والے کا عمل ٹھیک نہیں، گرنے والے کا عمل ٹھیک نہیں، مال کے بارے میں گمان رکھنے والے کا عمل ٹھیک نہیں۔ پھر اللہ جی آپ کیا کریں گے؟ لَيُنبَذَنَّ، ہم لَيُنبَذَنَّ، وہ یعنی غیبت کرنے والا، تانے مارنے والا، مال کو جمع کرنے والا، مال کو گننے والا، مال کے متعلق گمان رکھنے والا، وہ سب کے سب ضرور بالضرور ڈال دیے جائیں گے فی الحطمہ، چورا چورا کر دینے والی آگ میں۔ وہ سب کے سب ڈال دیے جائیں گے چورا چورا کر دینے والی آگ میں۔ کون ڈال دیا جائے گا؟ غیبت کرنے والا۔ کون ڈالا جائے گا؟ تانے مارنے والا۔ کون ڈالا جائے گا؟ مال کو جمع کرنے والا، مال کو گن گن کر رکھنے والا، مال کے بارے میں اور گمان رکھنے والا۔ کہاں ڈالا جائے گا ڈاکٹر یاسر صاحب؟ ایسی آگ میں جو چورا چورا کر دینے والی ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ میاں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ میاں کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا پیغمبر کو بھی نہیں پتا، ظاہر ہے کہ پیغمبر تو دنیا میں موجود ہے، اور یہ آگ اللہ نے سلگائی ہے کہاں پر؟ جہنم کے اندر۔ پیغمبر زندہ ہے تو پیغمبر کو بھی بتلایا وما ادراک، اے میرے پیغمبر تجھے کیا پتا، اے میرے پیغمبر تجھے کیا پتا اس آگ کی سنگینی کا جو چورا چورا کر دینے والی ہے، تجھے کیا پتا؟ وما ادراک، اے میرے پیغمبر تجھے کیا پتا، اے میرے پیغمبر تجھے کیا پتا اس آگ کی سنگینی کا جو چورا چورا کر دینے والی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ چورا چورا کر دینے والی آگ وہ آگ ہے جس کو جلایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ وہاں کون سی آگ ہے؟ اس کو کس نے جلایا؟ اللہ میاں نے جلایا۔ اس آگ کو کس نے جلایا؟ اللہ میاں نے جلایا۔ اس آگ کی سنگینی کا اندازہ لگاؤ کہ جسے رب رکھے اسے کون چکھے، تو جسے رب جلائے گا اسے کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ نار اللہ، نار اللہ، وہ آگ وہ ہے جس آگ کو جلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس آگ کو جلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، التی، وہ آگ کام کیا کرے گی؟ وہ آگ پہلے تو بتلایا نا، اس آگ کی صفت یہ ہے جو اس آگ میں جائے گا چورا چورا کر کے رکھ دے گی، لیکن یہ پیچھے والی برائیاں اپنے من میں رکھنے والے جب اس آگ کے اندر جائیں گے تو یہ آگ کیا کرے گی؟ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ شعلہ برسائے گی اور ان کے دلوں کے اوپر جا کر اٹیک کرے گی۔ دلوں کے اوپر جا کر کیا کرے گی؟ دنیا کی آگ آپ نے دیکھی ہوگی، سب سے پہلے باجی کپڑے جلاتی ہے، اس کے بعد کھال جلاتی ہے، اس کے بعد جسم جلاتی ہے۔ دل کی باری آنے سے پہلے بندہ بھڑک جاتا ہے، مر جاتا ہے، جب تک تو کہانی پہنچتی نہیں ہے۔ لیکن وہاں کی آگ کے بارے میں بتلایا وہ آگ ایسی ہوگی جیسا کہ میزائل ہے، جیسا کہ آگ کا بنا ہوا میزائل، وہ ٹانگوں پر فائر نہیں ہوگا، وہ دماغ پر فائر نہیں ہوگا، بلکہ فائر ڈائریکٹ کہاں آئے گا؟ دل کے اوپر آئے گا۔ کس کے اوپر؟ دل کے اوپر۔ جو آگ میں چلتا ہے وہ ٹانگوں کی جلن کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ مر جاتا ہے، لیکن آگے تو موت بھی کوئی نہیں ہے، جلایا جائے گا دل کو۔ تو جس کو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ زور سے سانس بھی نہیں لے سکتا،
تو جو آگ اللہ جلائے اور کسی کے دل تک پہنچائے اس کی سنگینی کا اندازہ اے محمد آپ کو بھی نہیں ہے. آگے سمجھ میں التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو شعلہ بھڑکائے گی، جو آ کر چڑھ جائے گی کہاں پر؟ دلوں پر. انہا علیہم مؤصدہ، غیبت کرنے والا، تانے مارنے والا، مال جمع کرنے والا، مال کو گن گن کے رکھنے والا اور مال کے بارے میں گمان رکھنے والا، یہ 5 صفات کے حامل لوگ، ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا. آگ کو بند کیسے کریں گے بھائی؟ آگ کو بند ایسے کریں گے، ان لوگوں کے لیے لوہے کا صندوق بنایا جائے گا. ان لوگوں کے لیے لوہے کا صندوق بنایا جائے گا. اس صندوق کے اندر کیلیں ٹھوک کر اس کو پیک کیا جائے گا. اس صندوق کو اٹھا کر دوسرے صندوق میں ڈال کر اس کے بعد آگ کے تہ کے اندر حاویہ نامی بستی ہے، اس میں لوگوں کو پھینک دیا جائے گا. انہا علیہم مؤصدہ، آگ کو ان لوگوں پر، مطلب ان برائیوں کے حامل، پیچھے بابا جی، ان برائیوں کے حامل لوگوں پر آگ کو بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددہ، وہ کیسے بند کیا جائے گا؟ جیسے ہم مکان بناتے ہیں، اس میں کتنے پلر ہیں؟ 12 پلر ڈالتے ہیں. ایک کمرہ بناتے ہیں، 4 پلر ڈال دیتے ہیں. 4 پلر کی صورت میں ہماری جو چھت ہے اس کا راستہ بن جاتا ہے. اب وہاں پر 4 پلر ہوں گے، وہ چاروں کے چاروں آگ کے بنے ہوں گے، چاروں کے چاروں آگ کے بنے ہوں گے. چھت کی جگہ پر ایک لمبا ستون ہوگا جو آگ کا بنا ہوا ہوگا، گویا کہ ستونوں کی مانند اس آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. یہ اس مبارک سورت کا ترجمہ ہے. کیا ہے اس کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لکل، ہر اس بندے کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے، منہ پر تانے مارنے والا ہے، مال کو جمع کرنے والا ہے، مال کو گن گن کر رکھنے والا ہے، مال کے بارے میں گمان رکھنے والا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا. اللہ کیا لا ينبغي اللہ، ہرگز نہیں. مطلب ان صفات کے حامل لوگوں کی یہ سوچ غلط ہے. ان کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو ڈالا جائے گا ایسی آگ کے اندر جو چورا چورا کر دینے والی ہوگی. وہ چورا چورا کر دینے والی آگ اللہ میاں نے سلگائی ہے. کس نے سلگائی ہے؟ آگ اللہ میاں نے سلگائی. کس نے سلگائی ہے؟ اللہ میاں نے سلگائی ہے. جو چیز اللہ میاں نے سلگائی ہے تو وہ جہنم سے متعلقہ، اور پیغمبر دنیا میں تو کہا کہ میرے نبی آپ کو بھی اس آگ کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی خطرناک ہے. اور ساتھ میں فرمایا اس کی خطرناک ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ انسان کے دل پر اٹیک کرے گی. یہ آگ وہ ہے جسے اللہ نے سلگایا، دل پر اٹیک کرے گی. ان لوگوں پر باندھ کر ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، اور ان لوگوں کے برابر میں ستونوں کی شکل میں وہ آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. کتنی آیات ہے سورت کے اندر بھائی، تو لیٹ ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اب گھوم کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس مبارک سورت میں کتنی آیات ہیں؟ 9 آیات. کتنی ہیں؟ اور باتیں کتنی بیان ہوئی؟ 5 باتیں کتنی بیان ہوئی؟ 5. یہ سورت نازل ہوئی تو مکہ کی سرزمین پر میرے اور آپ کے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تھا. اعلان نبوت کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر کی مخالفت میں سارا کا سارا کفر اٹھ کھڑا ہوا. وہ کافر 2 کام کرتے تھے. کام نمبر 1، وہ پیغمبر کی غیبت کیا کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ جاتے تھے. باہر کا کوئی بندہ مکہ میں داخل ہوتا، یہ ان لوگوں کا راستہ روک کر پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے. محمد پاگل ہو گیا، محمد مجنون ہو گیا، محمد دیوانہ ہو گیا، محمد بے دین ہو گیا، معاذ اللہ. یہ پیغمبر کی غیبتیں کرنے والے کون تھے؟ یہ سارے کے سارے کافر تھے.
نمبر 1۔ نمبر 2، حرم پاک کے صحن میں سامنے پتھر پر پہاڑ کے اوپر یہ سارے کے سارے کافر بیٹھ جاتے تھے۔ پیغمبر نماز کے لیے حرم پاک میں تشریف لاتے تھے، یہ پیغمبر کو منہ پر گالیاں دیا کرتے تھے، پیغمبر پر لعن طعن کیا کرتے تھے، پیغمبر پر لعن طعن کیا کرتے تھے۔ کون تھے یہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے، بڑے مالدار تھے، اپنے مال پر بڑا گھمنڈ تھا ان کو، اپنے مال کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کبھی پیغمبر پر اوجھلی ڈالتے تھے پھر بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے، کبھی پیغمبر کے گلے میں رسی ڈال کر پیغمبر کو زدکوب کرتے تھے، آپس میں ہنسا کرتے تھے، کبھی پیغمبر کے راستے میں کچرا ڈالتے تھے، کبھی پیغمبر کی پکی ہوئی ہانڈیا کے اندر گندی چیزوں کو پھینکا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ پیغمبر کو اذیت پہنچانا۔ پیغمبر کے سامنے ہوتے تانے مارتے، پیغمبر کی عدم موجودگی میں ہوتے پیغمبر کی غیبتیں کرتے۔ ان دونوں کاموں کے پیچھے ان کے دل میں گمان تھا ہمارے پاس مال بڑا ہے، ہمارے پاس مال بڑا ہے، اگر محمد کی مخالفت پر اللہ نے ہمیں پکڑ لیا ہم اپنا مال دے کر اللہ میاں سے جان چھڑوا لیں گے، اللہ میاں سے جان چھڑوا لیں گے۔ ان کا یہ گمان تھا محمد تو چند دن کا مہمان ہے، آگے نرینہ اولاد کوئی نہیں، محمد نے دنیا سے چلے جانا ہے، ہمارے پاس مال ہے، آج جو اس کے نام لیوا ہے محمد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم مال کی لالچ میں ان کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے، اپنے مال کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ مبارک صورت نازل فرمائی کہ وہ روڈ پر بیٹھ کر پیغمبر کی غیبت کرنے والے اور وہ محلے کے اندر اور وہ مسجد حرام کے اندر مکہ مکرمہ میں پیغمبر پر لعن طعن کرنے والے، اندرون خانہ اپنے مال پر بھروسہ کر کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ان کو چورا چورا کرنے والی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ آگے سمجھیں حاضرین مجلس، اللہ کا شکر ہے مسلمان الحمدللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو محمد رسول اللہ کی غیبت کرتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ پر طعنہ زنی کرتا ہو، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا شاید ہی ہو کہ اپنے مال کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہو کہ میرا یہ مال مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑوا دے گا، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اپنے مال کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہو کہ میں اپنے اس مال کی بنیاد پر لوگوں کا ایمان خرید کر ان کو بے دینی کی طرف لے آؤں گا، ایسا کوئی بھی نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے اس مبارک صورت کے اندر کیا پیغام رکھا؟ تو موٹی سی بات نظر آتی ہے، کافروں سے اللہ کو نفرت ہے، کافروں کی صفات سے بھی اللہ کو نفرت ہے، ایمان والوں سے اللہ کو محبت ہے، ایمان والوں کی صفات سے بھی اللہ کو محبت ہے، لہذا ایمان والوں کو اپنے اندر سے یہ برائیاں ختم کرنے کے لیے متنبہ کیا جا رہا ہے، وگرنہ رب کے کاغذوں میں ان برائیوں کی سزا وہی ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دی۔ آ رہی سمجھ رہی میں کتنی بات آ رہی ہے؟ سونے والے جاگ جائیں، نیچے دیکھنے والے مجھے دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ اس مبارک صورت کے اندر سب سے پہلے جس گناہ کا تذکرہ ہوا اس گناہ کو غیبت کہا جاتا ہے، اس گناہ کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کیا بلا ہے؟ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ غیبت کیا بلا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس انداز سے اس کے پیٹھ پیچھے کرے کہ تیرا یہ تذکرہ کے الفاظ یا تذکرے میں استعمال ہونے والا کلام اگر اس کے منہ پر کہا جاتا تو اس کو ناگوار گزرتا، ایسی بات اگر اس کے منہ پر کہتے اسے برا لگتا، اس کے پیٹھ پیچھے کہی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ سرکار سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو بات میں اپنے بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہوں اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ پیغمبر نے فرمایا برخوردار
اگر بات اس کے اندر پائی جاتی ہے اور تم نے پیٹھ پیچھے کہا، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر تم نے پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات نقل کی جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی تو ڈبل گناہ ہوگا شاہ صاحب، ڈبل گناہ ہوگا، ایک گناہ غیبت کرنے کا اور ایک گناہ بہتان باندھنے کا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ ایک بندہ ہے وہ واقعتاً رشوت لیتا ہے اور ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کسی کو بتلاتے ہیں یہ بندہ بڑا رشوت خور ہے۔ اگر واقعتاً وہ رشوت لیتا ہے اور ہم نے اس کے عدم موجودگی میں بات کی، یہ غیبت تو ہو گئی۔ اور ایک بندہ رشوت لیتا کوئی نہیں، چنا استاد، ایک بندہ رشوت لیتا کوئی نہیں، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ یہ رشوت لیتا ہے تو غیبت بھی ہو گئی اور بہتان بھی ہو گئی، غیبت بھی ہو گئی، بہتان بھی ہو گیا۔ تو غیبت کے متعلق فرمایا کہ غیبت کرنے والوں کے لیے رب نے جو آگ سلگائی ہے وہ عام آگ نہیں ہے، وہ عام آگ نہیں ہے، اس آگ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انسانوں کو سمجھانا مقصد ہے۔ دیکھو بھائی عالمگیر میں لیٹ آیا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جلدی آئے، آپ اچھے لگتے ہیں، جلدی آ گئے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی انسان کو دنیا میں گرمی پہنچتی ہے نا، گرمی لگتی ہے، انسان کے پیچھے بیٹھنے والوں کی سمجھ مجھے نہیں ہے، دل کو کہاں سے فائدہ ہوتا، دل ادھر ہے، چلو اس کی سیٹ میں بیٹھو، سمجھ میں آتی کیا پیچھے سے کیا نکالتے ہو، آگے ہو جاؤ، خدا کے بندے ادھر ہو جاؤ، بیٹھے ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، اور نظام وغیرہ میں بھی پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے۔ آگے سمجھ میں انسان کو گرمی تین طرح سے پہنچتی ہے دنیا میں۔ کبھی سورج کی گرمی پہنچتی ہے تو سورج نظر آ رہا ہے، سورج کی گرمی پہنچ رہی ہے، سورج نظر آ رہا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی دکھتا ہے کہ لمیٹڈ ٹائم تک ہمیں سورج کی گرمی پہنچے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آگ کی نسبت اپنی طرف کر کے لوگوں کو بتلایا یہ جو آگ میں نے تیار کی ہے نا، اس سے جو گرمی نکلے گی نا، اس کو سورج والی گرمی مت سمجھنا، اس کو سورج والی گرمی مت سمجھنا۔ کیوں؟ یہ محدود ہے، اس سے بچنے کا راستہ ہے۔ آپ سائے میں آ جائیں، آپ سائے میں آ جائیں، اللہ بادل بھی جگا دے، بچ گئے۔ دوسری گرمی انسان کو پہنچتی ہے تو آگ کی گرمی ہوتی ہے، آگ انسان جلاتا ہے، آگ اس کو گرمی پہنچتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس سزا کے طور پر جلائی جانے والی آگ کو اپنی طرح منسوب کر کے لوگوں کو بتلایا، وہ جو آگ میں نے جلائی ہے نا، اس آگ کو اپنی آگ کے برابر مت سمجھنا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے اللہ نے جہنم کی آگ کو جلایا، 1000 برس تک جلتی رہی، آگ سرخ تھی، پھر 1000 برس تک جلتی رہی، آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک جلایا گیا، اب وہ آگ بالکل کالی سیاہ ہو چکی ہے، اور یہ وہ آگ ہے جسے رب نے جلایا، ٹھیک ہے۔ تو گرمی پہنچتی ہے آگ سے، اللہ نے سمجھا دیا جو آگ میں نے جلائی ہے نا، وہ چاچا نیاز، وہ تمہارے چولہے میں جلنے والی آگ کی طرح کی آگ نہیں، اس کی گرمی سے بچاؤ، جل گیا پر نور لگائیے، کٹ گیا پر نور لگائیے، چھالا بن گیا، وہ جو آگ ہے وہ اس آگ کو رب نے جلایا، تو جس کو رب نے جلایا رب ہی بجھا سکتا ہے، یا رب ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے، یا رب ہی اس آگ سے بچا سکتا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ تیسری گرمی انسان کو پہنچتی ہے بخار سے، یہ وہ گرمی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی جیسے یہاں نہیں ہو، نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے، وہ جسم کے اندر ہے، وہ جسم کے اندر ہے۔ وہ جو آگ رب نے جلائی ہے اس آگ کی کچھ نہ کچھ مشابہت بخار والی گرمی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر سرکار نے فرمایا کہ بخار یہ جہنم کی بھاپ ہے، بخار جہنم کی بھاپ ہے، بخار پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ آگ جو آخرت میں جلائی گئی اس کی مشابہت بخار والی گرمی میں، لیکن پھر سمجھایا گیا یہ آگ ہم نے جلائی ہے، بخار والی آگ، بخار والی گرمی
اور اس کی گرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ بخار والی گرمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے انسانی جسم کو ایسا بنایا، اس کے اندر مسے بنائے چھوٹے چھوٹے، وہ گرمی یہاں سے باہر پسینے کے ذریعے سے نکل جاتی ہے، اندر انسان کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن وہ آگ جو وہاں پر جلائی گئی ہے، اس آگ کی خاصیت یہ ہے اس کی جو گرمی پہنچے گی کچھ نہ کچھ شکل و صورت بخار والی کر لو، اور ساتھ میں تصور کر لو کہ بخار تو نکل جاتا ہے، وہ گرمی نکلنے کا نام نہیں لے۔ بخار 104 105 ہو جائے تو انسان کا دم گھٹتا ہے کہ نہیں گھٹتا؟ بولو۔ اور یہ آگ اور وہ آگ، اس کو یہ گرمی موسمی گرمی، مچھر نے کہا تھا بخار ہو گیا تو کہا مچھر کی طاقت کا رب کی طاقت، لیکن سزا کس کو ملنی ہے رفیق بھائی؟ کس کو سزا ملنی؟ آپ کو نہیں ملی، اللہ نہ کرے آپ کو ملے گا۔ اسی لیٹ آنے کا نقصان، انگلیاں کٹوا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوا دیا، ٹھیک ہے؟ غیبت کرنے والے کو ملے گی، کس کو ملے گی؟ مولانا جدوئی، غیبت کرنے والے، کس کو ملے گی؟ غیبت کرنے والے۔ مدینہ منورہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھ دیا، مدینہ منورہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھ لیا جی، دوپہر ابھی ہوئی نہیں کہ روزے کی حالت میں بالکل بدحال پریشان، باقی لوگ چاچا 2 عورتوں نے روزہ رکھ لیا مدینہ میں، مدینہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھ لیا۔ مدینہ میں گرمی کتنی ہوتی ہے؟ دوپہر کا وقت ہوا، ابھی شام نہیں ہوئی، روزہ توڑنے کے قریب، حالت مر رہی ہیں، صحابہ اٹھا کر لے کر گئے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ مر رہی ہے بیچاری، اجازت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، فرمایا کلی کرو، یہ دونوں عورتوں سے فرمایا کلی کرو، پیغمبر موجود ہے، معجزہ اللہ نے ظاہر کیا، انہوں نے منہ میں پانی ہلا کر نیچے کلی کی، اس کے اندر گوشت کے لوتھڑے موجود تھے، سارے حیران، یا رسول اللہ انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، یہ کیا؟ اور میں بالکل انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیبت کی تھی۔ اللہ نے معجزاتی طور پر دکھا دیا کہ وہ جو غیبت والا معاملہ ہے اس کی شدید تشدید کو اللہ نے اس انداز میں بیان کیا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اگرچہ روزہ تو رکھ لیا، غیبت کو نہ چھوڑا، تو غیبت کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے حلال روزی تو اندر نہ گئی، لیکن حرام کے ذریعے سے اپنے روزے کو خراب کر دیا۔ تو غیبت ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھیا؟ کون ایسا مائی کلال ہے جو کہے کہ میں غیبت نہیں کرتا؟ تو جو آج کے بعد ہم غیبت کریں گے، ایک بندے کی غیبت کر لی تو گویا ایک میزائل، آگ والا بابو ایک میزائل تیار کر لیا، اور وہ میزائل لگے گا ہمارے دل کے اوپر۔ غیبت کا یہ نقصان ہے۔ غیبت کا کیا ہے نقصان؟ غیبت کا کیا ہے نقصان؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ انسان آمین بول دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ وہ غیبت والا گناہ ہے۔ میں اور آپ غیبت کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مفلس آدمی، سب سے زیادہ مفلس آدمی، سب سے زیادہ مفلس کنگلا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جو نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا۔ کس کا انبار لے کر آئے گا؟ نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، لیکن جب کل قیامت والا دن ہوگا اس نے دنیا کے اندر کسی کی غیبت کی ہوگی، وہ غیبت والا آ کر اللہ میاں کے سامنے کہے گا خدایا اس نے میری غیبت کی تھی۔ اب دیکھو جب آٹا مارکیٹ میں شاٹوں کو ریٹ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا، اب آنے والا منہ مانگی نیکی ہم سے لے جائے گا ایک غیبت پر۔ پھر چلو وہ چلا گیا، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، چنانچہ سرکار نے فرمایا نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا
اب نیکیاں ختم، مطالبے والوں کی لائن، مطالبے والے اپنا گناہ اس کے کندھے پر ڈالتے رہیں گے، یہاں تک کہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا جاتے ہوئے گناہوں کا انبار لے کر جائے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ ابو بکر سال لگا کر آئے، لوگوں کو بتلایا کرے، ٹھیک ہے؟ خالی سال لگا کر کاروبار میں برکت کے لیے نہیں بیٹھ جایا کرے، ساری سمجھ لوں میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر ہماری مساجد کے اندر صف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یار اس کے منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، یار اس کا پانچوں دیکھو نیچے ہے، یار بول کے ٹائم پہ نہیں آیا، یہ غیبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ غیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے اگر میں غیبت کسی کی کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا۔ اس کی ماں کی، کیونکہ غیبت کی وجہ سے گناہ دوسرے کو دینے ہیں، نیکیاں دوسرے کو دینی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نیکیاں میری ماں کے کھاتے میں چلی جائیں۔ میرا ماشاءاللہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تہجد ماشاءاللہ تسبیحات پھیر پھیر کر فرشتوں سے بھی اونچے چلے گئے ہیں، لیکن فرشتوں سے اونچا تو شیطان بھی چلا گیا تھا۔ کیا فائدہ ہوا؟ آری سمجھ میں؟ یہ ٹینکی ہے سامنے پانی کی، یہ سامنے پانی کی ٹینکی ہے، کہ ٹینکی میں پانی تب تک محفوظ رہے گا جب تک اس میں لیکیج نہیں ہوگا۔ تو غیبت یہ اعمال کی ٹینکی کے اندر یہ ایک لیکیج پن ہے، سوراخ ہے، زندگی بھر اعمال کرتے رہو، ساری کی ساری نیکیاں کھڈے میں جاتی رہتی ہیں۔ تو اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ ویل الویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لکل، ہر اس آدمی کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے۔ کون ہے بھیا؟ غیبت کرنے والا ہے۔ کون ہے بھیا؟ ہمارے اکابر اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ نا نا بابا نا، ہم تو اللہ میاں کی جلائی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، بڑی احتیاط کرتے۔ اگر بندہ موٹا ہے اور مجلس میں موجود نہیں ہے، اس کے متعلق تذکرہ کرنا ہے، اکابر لفظ موٹا بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ وہ صحت مند نظر نہیں آ رہا، یہ لفظ برا نہیں لگے گا، یہ لفظ برا نہیں لگے گا۔ اور آج ہماری ضروری، لطیف بھائی کیا بولا میں نے؟ یہ لفظ برا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ آج ہماری روز مرہ کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اندر غیبت یہ سلاد کے طور پر، رائتے کے طور پر، چٹنی کے طور پر موجود ہے۔ وہ دسترخوان نہیں جس پر غیبت نہ ہو۔ 4 منٹ 5 منٹ پہلے مسجد میں آ گئے، اللہ اکبر، جب تک غیبت کر کے اپنے آپ کے اپنے منہ کے ذائقے کو کرکرا نہیں کریں گے نا، اس وقت تک چین نہیں آئے۔ نقصان ہے کہ نہیں بھیا؟ نقصان ہے کہ نہیں؟ سرکار جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، راستے میں چلتے ہوئے 2 صحابہ کی کسی اور کے بارے میں کوئی بات ہو گئی، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، چلتے رہے، آگے دیکھا ایک بکری ہے مری ہوئی ہے، اور مرنے کے بعد ایسی گل سڑ گئی اس کی چاروں ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر فرمایا ہاں بھائی کوئی ہے جو 2 درہم میں یہ بکری خریدے؟ سب نے کہا سرکار اس کو تو مفت میں کوئی نہیں لے گا، اس کو تو مفت میں کوئی نہیں لے گا۔ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو لینا تو درکنار، اس جیسے جانور کو کھانے کی جتنا گناہ تھا کہ وہ رکھتا ہے۔ اور میں اور ابھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھیا؟ یہ بنیادی وجہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یار دعائیں مانگ کر تھکتے۔ اور ہمارے اندر جو دوسری سب سے بڑی مصیبت ہے جناب، ہم غیبت کو غیبت سمجھتے نہیں۔ ہماری زبان اب یار اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، سرکار نے پہلے کہا پائی جائے پیٹھ پیچھے کرو گے تو غیبت ہے، پائی نہیں جاتی پھر بھی کرتے ہو تو بہتان ہے۔ ہاں کیا ہے؟ بہتان۔ اسماعیل شاہ، اسماعیل خان پیچھے والا، توجہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے آج تک کبھی سنا کہ لندن، امریکہ، یورپین ممالک میں کوئی اس طرح کے کوئٹہ والوں کے ہوٹل ہوں جن میں باہر ڈھابے پہ لوگ بیٹھ کے رات بھر میٹنگیں کرتے ہوں؟ کوئی سنا؟
اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا نا. ٹھیک ہے. وجہ کیا؟ تعلیم یافتہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں جہالت کی انتہا ہے. ڈھابوں پر بیٹھیں گے تو کیا بات کریں, ایک کپ چائے ختم بھی کرنا ہے اور اس کے بعد 4 گھنٹے کی یوں کر کے بیٹھنا ہے. اس میں غیبت, موضوع بحث حالیہ حالات. سیلاب تباہ ہو گیا جی ملک جی, ہوئے 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 اللہ حکمرانوں کو غرق کرے, انہوں نے نہیں بنایا. یہاں سے غیبت کی اسٹارٹ ہو گئی. ہم میں سے کسی نے زرداری صاحب کو دیکھا ہے؟ بولو. میاں صاحب کو دیکھا ہے؟ عمران خان کو دیکھا ہے؟ لیکن غیبت تو کرتے ہیں جناب. یا اللہ حکمرانوں کو تو جہنم میں ڈالو. کیسے جہنم میں جائیں گے جب میں اپنی تہجد, اپنی فرائض, اپنی تلاوت کے تمام ثواب اس کی غیبت کر کے اس کے نام اعمال کے اندر شامل کر رہا ہوں. ممکن ہم سارے جہنم میں چلے جائیں, یہ وہاں پر جنت کے دروازے پر بھی کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. آئی سمجھ میں؟ ہم سمجھنے میں بڑا کو کمال کر لیا. مولوی ممبر پہ بیٹھ کر بیان کرتے ہیں فلاں زندہ باد فلاں. کون سا کمال کر دیا تم نے مرد آباد یا زندہ باد کے گھر. آئی سمجھ میں؟ غیبت ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت ہے. جنگ کے موقع پر ایک کافر کی بچی, اب ایک کافر لڑکی اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے مجمع کے اندر سے سامنے آئی. پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ سر پر دوپٹہ نہیں تھا. پیغمبر نے بغل میں کھڑے صحابی سے کہا جاؤ اپنی چادر اس کے سر پر اٹھوا دو. صحابی کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے. تو میں کسی کی بیٹی تو ہے. آج تو اس کا عیب چھپائے گا, کل قیامت والے کا رب تیرے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا. آ رہی ہے؟ اب میں اور اب غیبت, اور پھر غیبت بھی کن کی جن تک ہماری رسائی نہیں. ہمیں گھر پہ دوسری مرتبہ کو سالن نہیں دیتا. ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی بنواتے ہیں کہ جی ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال. یہ ہماری اوقات ہے. ذہنی اعتبار سے غلام ہے کہ دوسروں کی تصویر بڑے بندے کے ساتھ تصویر لگا کر اپنے ڈی پی پہ لگا کر لوگوں کو دکھلاتے جی میرے تعلقات بڑے. یہ ہماری اوقات ہے. ہم تھوک رہے کہاں پر؟ اسلام آباد کے اوپر یا پارلیمنٹ کے اوپر. نقصان کیا ان کا کو نقصان ہے؟ بولو. ہم سارے بیٹھ کر 1 لاکھ کی تصویر کر لیں, حکومت نامنظور, حکومت نامنظور, اور کے کان میں جھونک رہیں گی. غیبت کا گناہ اس کا گناہ میں ملے گا. خدا اس آگ کی سنگینی کو بھاپے, جس آگ کی سنگینی کو بتلانے کے لیے اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ میرے پیغمبر اس آگ کی سنگینی کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے. وہ آگ کیسی ہے جو جھلساتی نہیں ہے. ہماری آگ جھلسا دے. جھلسنے کا مطلب کیا ہے؟ ہڈیوں کے ساتھ گوشت ہوگا وہ چپک کر رہ جائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, وہ جو آگ ہم نے جلائی ہے وہ چورا چورا کر دینے والی ہے. کیسی ہے؟ چورا چورا کر دینے. ٹھیک ہے. یہ وہ موقع ہوگا کہ جب بندہ تمنا کرے گا اللہ تو ہمیں موت دے دے, پر موت تو پہلے سے ذبح ہو چکی ہوگی. موت تو پہلے سے ذبح ہو چکی ہے. آگے سمجھ رہے ہو میں؟ تو کیا بات مطلب غیبت اتنا بڑا ہوتا ہے. اب کرے تو پھر کیا کرے بھیا؟ جن جن کی غیبت کی ہے اگر ایک ایک بندے سے جا کر ہم معافیاں مانگیں گے یہ تو لڑائی شروع ہے. اچھا اب میرے خلاف بولتے بھی ہیں تو نیا کٹا بن جائے گا. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا ہمارے اکابر پر. انہوں نے قرآن و سنت کے اندر غور کر کے ہمیں اس کا آسان فارمولہ بتلا دیا. نام لینے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کی کیا غیبت کی تھی, بلکہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے میرے ملاقات میں کہہ دیا جی بھائی انسان ہوں, آپ کے بڑے حقوق تھے مجھ پر, ممکن ہے کوئی حق ضائع ہو گیا ہو, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیے تو جتنی غیبتیں کی تھی ساری کی ساری معاف ہو گئی. اور پھر اگر اگلا بندہ جس سے معافی مانگی گئی اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پیغمبر نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا عذر قبول نہیں کرے گا کل قیامت والے دن اللہ بھی اس بندے کا عذر قبول نہیں کرے گا. لہٰذا اگر ہمارے سامنے کوئی اگر ہاتھ باندھ کر کہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے, اس موقع پر اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو معاف کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اب کے بعد دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو سارے کے سارے اپنے دل میں نہیں بلکہ زور سے ایک مرتبہ کہہ دو, ایک سارے دوسرے کو سن لیں گے نا,
سارے کے سارے بیک زبان ہو کر ایک دوسرے سے کہہ دو کہ آج تک مجھ سے آپ کے حق میں جو حق تلفی ہوئی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. سارے کہہ دو اللہ کے لیے معاف کر دو. آپس میں دوسرے کو مجھ سے نہیں ہوا, آپس میں توفیق. اللہ کے لیے معاف کر. ٹھیک ہے, اگر سچے دل سے کہہ دیا اور اگلے نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ یہ معاف ہو گیا.